عاشورہ کا دن تھا۔ گرم تپتے ہوئے میدان کربلا میں ایک طرف امام مظلوم حسین ابن علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور دوسری طرف یزیدی لشکر تھا۔ ان کا سردار 1000 سپاہیوں کی کمان سنبھالے امام کے سامنے کھڑا تھا۔ اچانک اس یزیدی لشکر کے سپہ سالار آہستہ آہستہ امام حسین کی طرف بڑھتا ہے اور اپنی رفتار سست کر دیتا ہے۔ یزیدی لشکر میں موجود سپاہی اسے دیکھ رہے تھے اور حیرت زدہ ہو رہے تھے کہ ہمارا سپہ سالار دشمن کے خیمے کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ سپہ سالار امام حسین کے قریب جاتا ہے، گھوڑے سے اترتا ہے، قریب جا کر ہتھیار پھینک دیتا ہے اور اپنے گھٹنے ٹیک کر زمین پر خود کو گرا دیتا ہے اور روتے ہوئے امام سے معافی مانگتا ہے۔ یزیدی لشکر سے نکل کر امام حسین کے ساتھ ملحق ہونے والا یہ جرأت مند سپاہی کون تھا؟ میدان کربلا میں امام کا حمایتی کیسے بن گیا؟ اس ویڈیو میں ہم اس واقعے کو تفصیل سے جانیں گے۔ عین جنگ کے موقع پر توبہ کر کے امام حسین کے ساتھیوں میں شامل ہونے والا شخص، اس شخص کا نام حر بن یزید ریاحی تھا۔ واقعہ کربلا میں حر کا کردار شاید سب سے منفرد ہے، کیونکہ حر ابن یزید ریاحی حق کی تلاش کرنے والوں، گناہ گاروں اور خطا کاروں کا امام ہے، جس نے عین موقع پر توبہ کی اور جام شہادت کا نوش کیا۔ حر عرب کے معروف قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ کوفہ کے مشہور ترین جنگلی کمانڈو میں سے ایک تھا۔ بنو امیہ کی فوج میں جناب حر اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ جب کوفے میں یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو بتایا گیا کہ امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ عراق میں داخل ہو چکے ہیں، تو اس نے جناب حر کو 1000 افراد کا لشکر دے کر امام علی مقام کا راستہ روکنے کے لیے روانہ کیا۔ ابن زیاد نے حر کو حکم دیا کہ اگر امام حسین کوفہ آنے پر اصرار کریں تو تم ان کو گرفتار کر کے دال المارا لے آنا۔ حر جب عبید اللہ کے محل سے نکلے تو پیچھے سے ایک صدا آئی۔ صاحب آواز کہہ رہا تھا، حر تمہیں مبارک ہو کیونکہ تم خیر کی سمت جا رہے ہو۔ حر پلٹے صدا کی جانب، مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ حیرت کے ساتھ اپنے آپ سے پوچھا، یہ کیسی بشارت ہے اور یہ کون سی خیر ہو سکتی ہے جو امام علی مقام کے خلاف لڑنے میں ملتی ہے؟ حسینی قافلے نے 2 محرم الحرام کو میدان کربلا پہنچنے سے پہلے مقام ذی حسم پر پڑاؤ ڈالا، کیونکہ یہاں پینے کے لیے پانی موجود تھا، لہذا امام علی مقام کے حکم سے وہاں خیمہ نصب کیا گیا۔ جب حر اپنی لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ پانی پر ان کے پہنچنے سے قبل ہی امام حسین قبضہ کر چکے ہیں اور سپاہیوں کے نیزے لے کر صف بنا دیا۔ چونکہ جناب حر اور ان کا لشکر عراق سے لمبے سفر کے بعد یہاں پہنچے تھے، لہذا وہ پیاس کی شدت سے پریشان ہو رہے تھے۔ ان کے پاس جو پانی کا ذخیرہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ حر اور ان کے لشکر کے اس دشمن رویے کے باوجود امام علی مقام نے انہیں وہاں سے پانی پینے کی اجازت دے دی۔ یزیدی لشکر نے اپنی پیاس بجھائی اور اپنے گھوڑوں کو بھی سیراب کیا۔ امام حسین کے اس اعلیٰ اخلاق سے جناب حر بہت متاثر ہوئے، لہذا جب ظہر کا وقت ہوا تو حر نے امام علی مقام سے درخواست کی کہ وہ آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حر امام کی خدمت میں آئے اور آپ سے یہاں آنے کا مقصد دریافت کیا۔ امام حسین نے فرمایا، میں کوفیوں کے بھیجے گئے خطوط کی وجہ سے یہاں آیا ہوں، وہ حکومت سے بیزار اور پریشان ہیں۔ جناب حر نے کہا، میں یہاں آپ سے جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو کوفہ لے کر جاؤں، لہذا آپ ایسا راستہ اختیار کریں کہ جنگ اور خونہ ریزی نہ ہو۔ حر نے امام علی مقام کو مشورہ دیا کہ آپ یزید کو خط لکھ کر صلح کر لیں اور خود کو اپنے اہل بیت کو شہید ہونے سے بچا لیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ امام علی مقام نے جواب دیا، خدا کی راہ میں موت سے کوئی ڈر و خوف نہیں ہے۔ حر اور ان کا لشکر امام علی مقام کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور جب موقع ملتا تو جناب حر حضرت امام علی مقام کے پاس آ کر یہ مشورہ دیتے کہ خدا کے لیے آپ مدینہ واپس چلے جائیں، ورنہ آپ کا شہید ہونا یقینی ہے۔ اسی دوران حر کو عبید اللہ ابن زیاد کا خط ملتا ہے کہ حسین اور ان کے ساتھیوں کو روک کر ایک کھلے میدان میں ٹھہراؤ جہاں نہ پانی ہو نہ محفوظ مقام۔
عبیداللہ ابن زیاد نے عمر سعد اور شمر کی سربراہی میں مزید 20,000 لشکر بھیجا اور انہیں لکھ دیا کہ امام حسین کے ساتھ سختی کرو اور انہیں یزید کی بیعت لینے پر مجبور کرو۔ اگر وہ راضی نہ ہو تو ان سے جنگ کرو اور ان کے قافلے پر پانی بند کر دو۔ حسینی قافلے پر 7 محرم حرام سے پانی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ اب ہم ذرا آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کیا ہوا۔ جب عاشورہ کا دن ہوا اور حور نے امام علی مقام کا استغاثہ سنا تو فرما رہے تھے، کیا کوئی فریاد درز بھی نہیں ہے کہ خدا کی خاطر ہماری مدد کرے، یا کوئی بھی مدافع نہیں ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کے دفاع کرے۔ حور سعد کے پاس پہنچے اور کہا، کیا واقعی تم امام علی مقام کے خلاف لڑنا چاہتے ہو؟ عمر نے کہا، ہاں لڑنا چاہتا ہوں۔ حور نے پوچھا، تم امام علی مقام کی اس تجویز سے اتفاق کیوں نہیں کرتے کہ وہ واپس حجاز لوٹ کر چلے جائیں؟ عمر نے کہا، اگر اختیار میرے پاس ہوتا تو میں امام کی تجویز سے اتفاق کرتا، لیکن یزید کا گورنر عبیداللہ بن زیاد اس طرح راضی نہیں ہوتا۔ جناب حور کو اب یقین ہو چکا تھا کہ یزیدی لشکر امام علی مقام کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ عاشورہ کے رات آن پہنچی۔ جناب حور بے چین اور پریشان تھے۔ آپ کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے فاطمہ کے بیٹے کو کس مقام پر پہنچا دیا۔ جناب حور کا ضمیر بار بار انہیں کوس رہا تھا۔ جناب حور نے سوچا کہ میری ہی وجہ ہے کہ آج حسینی قافلہ اس حالت میں ہے کہ اہل بیت رسول کے بچے بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ جناب حور اس کشمکش میں تھے کہ کیا مجھے اس مٹھی بھر لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جن کے امام جنت کے سردار ہیں، یا اس عظیم لشکر کا جس کا سردار عیاش اور بے دین یزید ہے۔ یہ رات فیصلے کی رات تھی، وقت کم تھا۔ آخرکار اندھیرا اور تاریکی ختم ہوئی۔ مارکے کی صبح جناب حور نے فیصلہ کر چکے تھے۔ حور اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مخالف سمت کی طرف جانے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مہاجرین حور کے ہمراہ تھے۔ پوچھنے لگا، کیا سوچ رہے ہو؟ کیا حسین پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حور نے جواب نہ دیا، جبکہ ان کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ مہاجر نے کہا، خدا کی قسم میں نے کبھی بھی تمہیں اس حال میں نہیں دیکھا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفہ کا دلیر ترین مرد کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا۔ حور نے جواب دیا، واہ اللہ، میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ مجھے ان دو میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ اس کے بعد حور نے گھوڑا دوڑایا اور امام علی مقام کے خیمے کی طرف پہنچے۔ قریب پہنچ کر ہتھیار پھینک دیا اور اپنے گھٹن ٹیک کر زمین پر خود کو گرا دیا اور زارو قطار روتے ہوئے امام علی مقام سے معافی مانگنے لگے۔ جناب حور نے کہا، اے حسین، میں نے ہی آپ کی واپسی کا راستہ بند کیا اور آپ پر سختی کی، کیونکہ میں ہرگز تصور نہیں کرتا تھا کہ یہ لوگ آپ کی تجویز سے اتفاق نہیں کریں گے اور معاملہ یہاں تک پہنچے گا۔ خدا کی قسم، اگر مجھے یہ سب کچھ معلوم ہوتا ہرگز آپ کا راستہ بند نہ کرتا اور آپ کو نہ روکتا۔ اس وقت میں اپنے کیے پہ پیشمان ہوں، کیا میرے لیے کوئی سزا ہے؟ امام علی مقام نے انہیں اپنے بازوؤں میں سمیٹا اور فرمایا، حور میں نے تمہیں معاف کیا اور یقین دلاتا ہوں میرے نانا بھی تمہیں معاف کریں گے۔ یزیدی فوج میں ہنگامہ برپا ہو گیا کہ جناب حور حسین کے قافلے میں جا ملے ہیں، لہٰذا جناب حور لشکر یزیدی کو چھوڑ کر اہل بیت رسول سے ملحق ہو گئے۔ توبہ کرنے کے بعد جناب حور نے عرض کیا، چونکہ میں پہلا آدمی تھا جو آپ کے مقابلے کے لیے آیا، لشکر یزید کی جانب رخ کر کے کہا، اے اہل کوفہ، تم نے خدا کے اس عبد صالح کو کوفہ آنے کی دعوت دی، اور جب وہ یہاں تشریف لائے تو تو نے انہیں اکیلا چھوڑا۔ تم نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کی راہ میں جافشانی کروں گا، اور جب وہ آ گئے تو تم نے اپنی تلواریں ان کے خلاف لڑنے کے لیے سونت لی، اور اب تم خدا کی وسیع و عریض زمین پر کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہو۔ یہود نصارہ اور نجوسی فرات کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں، مگر تم نے ان کی خواتین، بچیوں اور خاندان کو اس پانی سے محروم کیا۔ خدا روز قیامت کو تمہاری پیاس نہ بجھائے اور تمہیں سیراب نہ کرے، کیونکہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا پاس نہیں رکھا۔ منطق و عقل سے آری یزیدی فوج
حور کی باتوں کو مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی، چنانچہ انہوں نے حور پر تیروں کی بارش کر دی۔ پس حور نے رج و خوانی کا آغاز کیا اور دشمن کے لشکر پر حملہ کیا۔ حور نے لڑنے کا حق ادا کیا اور بے شمار یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، تاکہ یزیدیوں نے اپنے پرانے نامردانہ انداز میں یکے بارگی سے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ جب امام علی مقام کے ساتھیوں نے ان کا جنازے کو امام حسین کے سامنے پیش کیا تو آپ میت کے سرانے بیٹھ گئے اور ان کے چہرے پر خون کو صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے، حور تم اسی طرح آزاد ہو جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، بلکہ تم دنیا اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔